السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے ایک میاں بیوی کا کیس آیا جو آپس میں بہت زیادہ جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے غلطی کس کی تھی؟ آج اکثر گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس جب یہ کیس آیا تو مفتی صاحب نے ان کو کیا جواب دیا، ان کو کس طرح سمجھایا، آئیے ہم مل کے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ بیان پورا آپ سنیں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو آگے دوسروں تک لازمی اس کو شیئر کریں۔ میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا، تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا۔ خیر ہم نے سلو صفائی کرا دی، میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے، عورت کی غلطی ہے، وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی۔ بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت کی، یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی، بہت شرارت کر رری تھی۔ تو جب ان کا صلح ہوا نا تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے، جس طرح بھی ہے، شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا۔ اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں۔ لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا، تو لڑکا لکھ کے دینے لگا ہاں جو ہے جیسی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے، یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو۔ آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا، بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی، لیکن ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا۔ بس تو خام خواہ کہ نا یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے، بس نہیں جو ہے جیسا ہے کیوں بھائی، جو ہے جیسا ہے کیوں؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو، ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا، آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جیسے تو مطلب تو یہاں بیٹھ کر سٹا بھی پی سکتا ہے، تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے، اس کو ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا، کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے، جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ۔ تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے، ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو، لیکن اس کی بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے۔ اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے، لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے۔ کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ؟ کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے، سکون کے لیے کی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے اس سکون میں کچھ چیزیں، ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی، جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں۔ ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کہتے ہیں۔ بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحب یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بات بھی نہیں مانتی، جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں، نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت، کچھ بھی نہیں مان رہی، ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی۔ میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ، تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو، جب کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا، گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا، بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا، علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا، میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو، ایسے میاں کی اطاعت کر کے خام خواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے، وہ بھی تو ثواب ہے نا۔ رہنے دو، نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو۔ تو خام خواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا، جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ، دیکھا ہوگا نا پھلترو، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب تو یہ چیزیں ختم، بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں، جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں، تو اون جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں، تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے، اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے، آدمی یوں کر رہا ہے تو اس شلوار سے چپک گیا، ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا، تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا، پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں، جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ۔ تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے، وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہوا، بعض نے پھلترو کی طرح۔ تو ایک حد ہے برداشت کی بھی۔ اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے تمیز سے علیحدگی۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا۔ آج اکثر گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یا آپ کے جاننے والوں میں سے بھی کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے میاں بیوی میں، تو یہ پیغام ان تک لازمی پہنچائیے۔ اور بعض دفعہ ایسی شرطیں لگا لیتے ہیں جو بعد میں پوری کرنا، یا آدمی پوری کر ہی نہیں سکتا، تو جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بولا کہ جنسی بھی ہے اس طرح ہم نے قبول کرنی ہے، یہ کون سی شرط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر
اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں بھی دین کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ پھر سکون والی زندگی ہوگی۔ جب دین سے ہم دوری والی زندگی گزاریں گے تو پھر لازمی بات ہے گھروں میں پھڈے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، پھر ان کا حل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا تو اس پیغام کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کے آنے والے اور بھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔